کو کم کرنے میں مددگار ہوگا، بلکہ پاکستان کو خطے میں ترقی یافتہ اور مضبوط معیشت کے طور پر ابھرنے کا موقع بھی فراہم کرے گا۔ جی رپورٹ آپ نے دیکھی، ان تمام چیزوں پر بات کریں گے۔ وی ہیو اے گیسٹ ان دی اسٹوڈیو، ہمارے ساتھ موجود ہے محمد عدنان پراچا صاحب، آپ وائس چیئرمین ہیں پیوپا کے، ان کو ویلکم کریں گے۔ السلام علیکم، ویری وارم ویلکم عدنان صاحب۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ پرائم منسٹر صاحب کے انیشیٹو، خاص کر گورنمنٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں ایکسپورٹ کے نمبرز کو بڑھانا، ریمیٹنسز کو بڑھانا اور خاص کر ریزروز کا بڑھنا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی، اکانومک اگر تھوڑا سا ہم ان شارٹ اگر کہیں تو اکانومک نمبرز کو جنریٹ کرنے کی ہی بات ہو رہی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ، خاص کر ان دی ریجن ہمارے پاس کوپریشن موجود ہے، ہمارے پاس چائنا سے بائلیٹرل ریلیشن کا اسٹرانگ ہونا، آج بھی ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب کی اپنے ہم منصب سے ملاقات ہوئی ہے، اسی طریقے سے ریجن میں صرف ہم چائنا کے ساتھ نہیں بلکہ تمام ایک باسکٹ فلفل کرنا چاہتے ہیں۔ کیسے دیکھتے ہیں یہ تمام ریلیشن اور اس سے نیئر فیوچر کیا فائدے ہو سکتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، یہ جو پرائم منسٹر صاحب کا اور فیلڈ مارشل صاحب کا جو ویژن ہے کہ ہمیں پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنانا ہے اس ریجن کا، تو یہ اس چیز کا تسلسل ہے کہ جو پچھلے 2 سالوں سے جو ایفرٹس کی جا رہی ہے، جو کہ آپ کی اکانومی ڈاؤن فال پہ آ گئی تھی اور اس کے ریوائیول کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ تھا، جس میں مین جو فیکٹرز تھے جن کے اوپر فوکس کیا گیا، ایک ایگریکلچر، آپ کی ایکسپورٹس کی فگر بڑھانا، ریمیٹنسز کی فگر بڑھانا اور مائنز اینڈ منرلز، کمبینیشن بنا آپ کا ایس آئی ایف سی کے ساتھ فیلڈ مارشل صاحب کی سربراہی میں، اور انہوں نے کام کیا آپ کی گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ، پرائم منسٹر صاحب نے اس کا انیشیٹو لیا پھر۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ مائنز اینڈ منرلز کے اوپر آپ کی فارن انویسٹمنٹس آ رہی ہیں، آپ کا یو ایس اے، گلف اسٹیٹس سب انٹرسٹ اپنا شو کر رہے ہیں آپ کے مائنز اینڈ منرل میں۔ ایکسپورٹس میں فیلڈ مارشل صاحب کی میٹنگز بزنس کمیونٹی کے ساتھ، فیڈریشنز کے ساتھ اور چیمبرز کے ساتھ، دیکھیں ان کو اعتماد میں لینا، بزنس کمیونٹی کو اعتماد میں لینا بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا، کیونکہ آپ کا بجلی کا ٹیرف ٹیکس ان کے باوجود جو اعتماد بزنس کمیونٹی کا بلڈ ہوا ہے فیلڈ مارشل صاحب کے اور ان کی ٹیم پہ، یہ بہت اچھا سائن ہے۔ اور اس ٹائم پہ بزنس کمیونٹی وہ کسی سروس اورینٹڈ سے ہو، ایکسپورٹس کی ہو، آئی ٹی کی ہو یا مین پاور کی ہو، سب کا اب ایک ہی ویژن ہے، ایک ہی فوکس ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو ہم نے اسٹیبل کرنا ہے، اور جو ہمارے ریزرو بڑے ہیں یہ اسی چیز کا ہی ایک پیٹرن اور ایک تسلسل چل رہا ہے۔ اچھا، پلانز تو سیٹ ہیں، پیٹرن آپ نے کہا سیٹ کر دیا گیا ہے، اب اسی کے اوپر آگے اگر یہی سپیڈ رہی تو بہت اچھے نتائج آئیں گے۔ آپ نے ریمیٹنسز کا ذکر کیا، ایز یو آر سیئنگ کہ ریمیٹنسز میں واقعی اضافہ ہوا ہے، اس سال ریکارڈ ہائی دیکھے گئے ہیں، تو کیا ایکسپیکٹیشن ہے ہمارے پاس، جو یہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہوم ورک کر لیا گیا ہے، خاص کر ہمارے پاس اب ریجن میں بھی بہت سارے ہمارے پاس یہ ایونیوز کھل جاتے ہیں، یعنی کہ ہم بات کریں ہیں وہ اوورسیز امپلائمنٹ کی، کیونکہ فرسٹ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپشن تھا وہ ہم لے چکے ہیں، اب ہمیں گراؤنڈ ریالٹیز کو بھی مزید دیکھنا ہے، یعنی کہ امپلائمنٹ جنریشن کی بات کرنی ہے، تو کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں اس میں تو سب سے پہلے تو اپنا شکریہ ادا کروں گا کہ ہمارے جو برانڈ ایمبیسیڈرز ہیں، ہمارے جو سفیر ہیں اوورسیز پاکستانیز، اب دیکھیں یورپین سائڈ، یو کے کی سائڈ، یہ وہاں سے ریمیٹنسز کا بڑھنا، حالانکہ سوشل میڈیا پہ بہت نیگیٹیوٹی دکھائی گئی کہ جی ہمارے اوورسیز پاکستانیز کا اعتماد بلڈ نہیں ہو رہا پاکستان پہ، تو وہ نیگیٹیوٹی جو تھی وہ سوشل میڈیا تک ہی محدود رہی، لیکن اس کا ہم نے پریکٹیکل جو ریزلٹس دیکھا وہ ریمیٹنسز میں اضافہ 4 بلین پلس جو ریمیٹنسز انکریز ہوئی ہے فسکل ایئر 2024-25 میں 38.30 کے قریب وہ آئی ہے، اور یہ دیکھیں یہ اعتماد تھا پاکستان پہ۔ اب جو ٹیم کام کر رہی ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کی اور ایف ڈی آئیز کی جو انویسٹمنٹس ہیں اب اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں جہاں تک ہمارا جو اوورسیز پاکستانی ہے تقریباً 1 کروڑ کے قریب جو ہے، ابھی بھی اس ٹائم پہ 4 سے 5 بلین ڈالر کا اضافہ ممکن ہے، جو کہ 2025-2026 کے فسکل ایئر میں ممکن بنایا جائے گا، کوشش کی جائے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں فیلڈ مارشل صاحب کے جو دورے ہیں جو آپ کے یہ بہت اہمیت ہے۔ اچھا عدنان صاحب، آپ نے مارکہ حق کے بعد آپ نے جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز کو ایز ایمبیسیڈرز بولا ہے، یہ مارکہ حق کے بعد جو یہ کانفیڈنس ہے بڑھ چکا ہے، تو کیا ہمارے لیے جو ایک ریجن میں اور اوپر سے آؤٹ آف دی ریجن یعنی کہ یو ایس مارکیٹ اور تھوڑا سا جاپان اس سائڈ کی بات کر رہی ہوں میں،
کیا ہمارے لیے مزید کچھ آپشنز اوپن ہوتے ہیں ریمیٹنسز بڑھانے کے لیے، یعنی کہ ہماری اوورسیز جو ورک فورس ہے اس کے لیے کیا آپشنز ہوتے ہیں ہمارے لیے اوپن؟ جی بالکل. ابھی تک ہم نے جو اوورسیز پہ جو ہم فوکس کر رہے تھے وہ ہماری گلف اسٹیٹس سے زیادہ تھی. ہمارے جو مین چنکس اور ریمیٹنسز کا ہماری گلف اسٹیٹ، سعودی عربیہ، یو اے اور دوسرے ممالک سے آ رہے تھے. میں نے وہی چیز آپ سے ذکر کی، جو یورپین سائڈ سے ہماری ریمیٹنسز بڑھی ہیں نا، یہ بہت اچھا سائن ہے. اب جو جاپان کا سیکٹر ہے وہ بہت اچھا ہے، اس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. یورپین ڈیلیگیشنز اس ٹائم پہ پاکستان کا وزٹ کر رہے ہیں کہ مائگریشن پروسیس کو کیسے ساحل بنایا جائے. یہاں سے جو یوتھ ہے کون کون سی فیلڈز کے اندر ریکوائرمنٹ ہے، جیسے اس ٹائم پہ جرمنی کو ریکوائرمنٹ ہے ہاسپٹیلٹی کے اندر، آئی ٹی کے اندر، ان فیلڈز کے اندر ریکوائرمنٹ ہے. اس میں اب وومن امپاورمنٹ پہ بات ہو رہی ہے کہ آپ ادھر سے وومن امپاورمنٹ کو کیسے ادھر بلڈ کیا جا سکتا ہے. دیکھیں وہ اکانومیز ہیں جو اپنے ایک رینج انہوں نے پیٹرن ایک سیٹ کیا ہے. ہمیں اس پیٹرن کے حساب سے ٹی ویٹ اور دوسرے ٹیکنیکل اسٹیٹس جو ہے ہماری جو ٹریڈز ہیں، ہم نے اس پیٹرن پہ اگر ہم چلیں گے اور ایک پورا ایک پلان کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یورپین کنٹریز کے اندر اگر ہم 2 سے 3 لاکھ ورک فورس بھی انجیکٹ کر دیں، یہاں سے ہماری ریمیٹنسز بہت اچھی بڑھ سکتی ہیں. لیکن اس میں پھر لینگویج بیریئر اینڈ ادر تھنگز ہے، اس کو بھی ٹیکل کرنا پڑے گا. وہ دیکھیں وہ شارٹ ٹرم کے اندر وہ اچیویبل ہیں. اچھا وہ بالکل وہ اچیویبل اچھا ہے. عدنان صاحب ایک اور چیز، یہ تو آپ نے گورنمنٹ کے انیشیٹیوز بتا دی، ایک ہمارے جو عام لوگ ہیں ان کا کیا رجحان ہے، وہ کدھر جانا چاہتے ہیں؟ ایک تو ایک ٹارگٹ کرتے ہیں نا لوگ کہ ہمیں گلف کنٹریز کا آپ نے ذکر کیا تو ہمارے ریلیجس انسٹنکٹ اٹیچ ہے، وہاں جائیں گے وہیں پہ رہیں گے اپنے جیسے لوگ مسلم، اس ٹائپ کا مطلب ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ والا بھی اب جو مائنڈ سیٹ تھا وہ نہیں ہے لوگوں میں، اب وہ چاہتے ہیں تھوڑا سا ایکسپلور کریں؟ دیکھیں جو گلف اسٹیٹس ہیں نا، گلف اسٹیٹس کا پروسیس بہت آسان ہے. وہاں پہ ہماری جو ورک فورس ہے وہ 1 مہینے کے اندر، 1 سے 1.5 مہینے کے اندر وہ ہم مین پاور یہاں سے وہاں گلف اسٹیٹس کے اندر ہم انجیکٹ کر دیتے ہیں اور وہاں سے ریمیٹنسز کا فلو سٹارٹ ہو جاتا ہے جو آفیشیلی. اچھا اب جو یورپین سائڈز ہیں ہماری، وہاں پہ ہمیں ورک فورس بھیجنے کے لیے وی ول ریکوائرڈ اراؤنڈ 6 months to 8 months. ٹھیک ہے نا. اس کے ڈاکومنٹیشن، ان کے بیسک لینگویج، ان کی آپ کے اگر آج کل یوتھ کا دیکھیں تو ان کے پاس تو لینگویج کا تو ایشو نہیں ہے ان کے پاس، وہ تو جو چاہتے ہیں وہ کورسز اتنے اچھے آ گئے ہیں کہ وہ کر کے اپنے لیے لائن سیٹ کر لیتے ہیں. دیکھیں لینگویج کورسز کے لیے ایک پورا میکانزم بنانے کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ SIFC اور یہ جو انیشیٹو لے گی اس میں کہ میں پہلے بھی درخواست کر چکا ہوں اور آج بھی میں یہ درخواست کروں گا کہ ہمیں اسکول لیول پہ ہمارے گریڈ 6 سے وہاں سے ہمیں انٹرنیشنل لینگویج بچوں کو پڑھانی چاہیے. ہماری جو پود ہے نہیں آنے والی 5 سے 6 انٹرنیشنل لینگویجز ہیں، آپ وہ پرائیویٹ اسکول ہو یا آپ کے گورنمنٹ کے انڈر ایٹ لیسٹ آپشنز آپ کے پاس آپشنز ہونی چاہیے. دیکھیں جب آپ کے جو یہ بچے آج سے 4-5 سال کے بعد میٹریکولیٹ کر کے فری ہوں گے نا، ان کے پاس انٹرنیشنل لینگویج ہوگی، دین دے ول بی ایبل کہ وہ ڈیسائیڈ کر سکیں گے کہ ہمیں یہ لینگویج تو آئی ہے. نہیں تو ہمارے پاس آپشنز ہوتے ہیں مگر وہ گریجویشن کے ٹائم پہ ہوتے ہیں. وہ دیکھیں اس وقت تک وہ لیٹ ہو چکا ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ ہم اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر داخل ہونا چاہ رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ لینگویج کا سٹارٹ کرنا، اس پہ 6 سے 8 مہینے لگانا یا 1 سال لگانا وہ بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. وہ یوتھ اس ٹائم پہ نہیں کر پا رہی. اسی وجہ سے دیکھیں اب جو اس ٹائم پہ جاپان میں ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ اس کی بیسک لینگویج N5 اور N4 سیکھ کے ہیں، تو اس میں 6 سے 8 مہینے کا ٹائم چاہیے. اچھا عدنان صاحب، میں آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک سوال اور کرنا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریمیٹنسز میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگ بھی چاہتے ہیں کہ امپلائمنٹ ہو، تو آنے والے دنوں میں کیا ٹارگٹس ہیں، ریمیٹنسز کتنے بڑھ جائیں گے، اور خاص کر یہ جو ورک فورس کا آپ نے امپلائمنٹ کا بولا یہ کتنی ہو جائے گی؟ دیکھیں اگر انیشیٹو لیے جائیں اوورسیز پاکستانی اس کو آن بورڈ لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ فسکل ایئر 2025-26 میں $43 بلین ایزیلی ہم اچیویبل ہے، ہم کر سکتے ہیں. 43 جی بالکل ہے، یعنی کہ اس میں پورا ایک ایکسٹرا $5 بلین کا ایکسٹرا آپ ایڈ آن کر رہے ہیں. ریمیٹنسز بالکل اچیو کر سکتے ہیں. اس میں جو ہم ان شارٹ ٹرمز گولز کے لیے جو ہم انیشیٹوز دے رہے ہیں نا جی، اس کے ساتھ ہمیں لانگ ٹرم پالیسیز بنانی ہے. اوورسیز پاکستانیز کو کیسے یہاں پہ انویسٹمنٹس لانی ہے، اور انہی جو اوورسیز پاکستانی جو کہ پیسہ ہولڈ کر کے بیٹھے ہیں ان کے پیسے کو پاکستان میں انویسٹ کرنا ہے. اب جو FBR کی جانب سے فیسیلیٹیشن دی جا رہی ہے اوورسیز پاکستانیز کو کہ آپ ایسے آفیشیل پیسے بھیجیں تو آپ کو یہ کر سکتے ہیں، آپ انسینٹیفائی کرا جا رہا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ
हेल्प आउट करेगा कि वो और मजीद जो है वो अपने अमाउंट जो है वो पाकिस्तान भेजें? देखिए ये हेल्प आउट की है ना, 4 बिलियन प्लस जो आपकी रेमिटेंसेस इंक्रीज हुई है, तो ये इसी वजह से हुई है। अब देखें वो तो एक इनिशिएटिव लिया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बोझ लिया और फैसिलिटेट किया, तो हमने शॉर्ट टर्म अचीवमेंट हासिल कर ली। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ में है कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कैसे कराई जाए, उसके लिए हमें यहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाने हैं और वो प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। ऐसे हैं कि हम $4 बिलियन अब अगले फिस्कल ईयर से स्टार्ट करके वो $4 बिलियन जो है जो चल रहा है, ये $4 बिलियन हमें फिर हर साल अगले 3 से 4 साल आती रहेंगी। ये ऐसे भी प्लेटफॉर्म्स और ऐसे वेन्यूज़ अवेलेबल हैं जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखें FDI के साथ आपकी रेमिटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमारे गवर्नमेंट जो काम कर रही है, जो इनिशिएटिव्स ले रही हैं, हमारी गल्फ स्टेट्स के अंदर जो हमारे जो माइक्रो लेवल की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट करने से और ज़्यादा इसके अंदर $1 बिलियन $1.5 बिलियन यहाँ से इंक्रीज़ हो सकता है। वेल थैंक यू सो मच अदनान साहब हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस, और हम देख रहे हैं कि में कंडीशन को बेटरमेंट करने के लिए तमाम जो एक गोल्स हैं वो अचीव किए जा रहे हैं, चाहे वो हम एक्सपोर्ट के नंबर्स की बात करें, रेमिटेंसेस की बात करें या टैक्स कलेक्शन के हवाले से बात करें, तो अपने जो एवेन्यूज़ हैं उनको ज़रा मज़ीद एक्सप्लोर किया जा रहा है ताकि वो एक फर्दर फाइन ट्यून रिजल्ट आपको दे सके। हमारे पास 100 इंडेक्स अपडेट्स हैं, लेट्स हैव अ लुक क्या अपडेट्स हैं। जी सबसे पहले ओपन हुई मार्केट 1,52,201.87 के लेवल पर, हायर साइड टू मार्केट गई 1 लाख। वाओ, हायर साइड टू मार्केट में आज मजीद हम कह सकते हैं कि मार्केट ने एक ऑल टाइम हाई, इंट्राडे हाई साइकोलॉजिकल बैरियर अचीव किया है 1,53,411.05। लोअर वॉज सेम एज द opening 1,52,264.96 and finally closure ये जो